أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو ہفتے واری چوتھی مجلس میں شرکت کرنے کی آج سعادت نصیب فرمائے۔ آج کے دور میں جبکہ چاروں طرف شیطانیت ہے، عریانیت ہے، فحاشیت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ تعلیمات سے دوریاں ہیں، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت رچ اور بس گئی ہے، یہ دنیا ہمیں میٹھی اور سرسبز لگنے لگی اور ہمارے دل اس دنیا میں اٹک گئے ہیں۔ دین کو ہم نے دوسرے نمبر کی چیز سمجھ لیا، شریعت پر عمل کرنا ہمیں ایک مشکل مسئلہ لگتا ہے، قانون شریعت ہمیں سخت نظر آتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر قائم شدہ یہ مجلس ہے، شرکت کریں ہم ان مجلسوں میں اور ان میں چند منٹ کے لیے بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سنیں اور سننے کے بعد اس پر جو ہے ہم عمل کریں اور چند منٹ اللہ کا ذکر کریں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی بشارت کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کی برکت سے، اللہ رب العزت ایسی مجلسوں کی برکت سے بڑے بڑے فتنے ٹال دیتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کو دفع کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو راحتوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ آپ ادھر آئیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرما دیتے ہیں ان مجلسوں کی برکت سے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بارہا آپ کو یہ سنایا ملفوظ کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجلسیں لگتی ہیں ذکر کی، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی مجلسیں سجتی ہیں، تو ان مجلسوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ بہت راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ رب العزت کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ دیکھو چند بندے ہیں دیوانے اور وہ صرف میرے لیے، صرف میرا نام لینے کے لیے میری محبت میں جمع ہو رہے ہیں۔ کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کسی جگہ کا رہنے والا ہے، کوئی کسی جگہ کا رہنے والا ہے، کسی کو کوئی کام ہے، کسی کو دکان کا کام ہے، کسی کو اپنے کاروبار کا کام ہے، کسی کو گھریلو کام ہے، لیکن وہ ساری اپنی ضرورتوں کو پس پشت ڈال کے، اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے وہ صرف آ رہی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر۔ تو اللہ کو کتنا خوشی ہوتی ہوگی اللہ تعالیٰ کو، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب بندوں سے خوش ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، ان بندوں کو ہونے والی بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
ان بندوں کو آنے والی بلاؤں کو راحتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے نام عرش الہی کے اوپر فرشتوں کی مجلسوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان بندوں کے نام لے کر ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے اعلان کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، ذکر کی مجلس ہو، اصلاحی مجلس ہو، ہم آدھ پون گھنٹہ اپنا دیا کریں ان مجلسوں کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ جب ان مجلسوں کے اندر ہماری شرکت ہوگی نا، اور ان مجلسوں میں ہم 10-15 منٹ بیٹھ کر ہمارے دل سیاہ ہو رہے ہیں، اتنے سیاہ ہو گئے گناہ کرتے کرتے کہ ہماری زبان پہ اللہ کا نام تک نہیں آ رہا ہے، یہ مجلسیں دھلائی کا کام کرتی ہیں۔ ان مجلسوں میں جب ہم چند منٹ بیٹھ کر اپنے اللہ کا دھیان لگا کر بیٹھتے ہیں، اللہ کا صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی زبان سے ذکر نہ کر رہا ہو لیکن ایسی مجلس میں شریک ہو رہا ہو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، صرف وہ اللہ کا نام سن رہا ہے، فرمایا وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا نام اس لیے لے رہا کہ اس کی دنیا بنے، اللہ کا نام اللہ کے لیے نہیں لے رہا، فرمائے چند دنوں کے بعد اللہ اس کو اخلاص دے دیں گے اور اللہ کے نام لینے کی برکت سے وہ اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے گا۔ یہ اللہ کا نام اتنی طاقت رکھتا ہے، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا نام اسم اعظم ہے، اس کو پڑھ کر جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قبول فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جہاں بھی ہمیں یہ مجلسیں نصیب ہو، فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف ایک آفت سی مچی ہوئی ہے، مصیبت سی چھائی ہوئی ہے، اور اللہ ہمارے سے بہت شدید ناراض ہے، اللہ ہمارے سے بہت ناراض ہے۔ ہم اور آپ اکثر حضرت سنسار پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے تھے، اکثر لوگ ہمارے یہاں کے گئے ہوں گے، تو حضرت اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں کی طرح نہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں گے، وہ اپنی باتیں رکھیں گے کہ تب راضی ہوں گے، اپنی شرطیں منوائیں گے تب راضی ہوں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمہاری ذرا سی ایک سیکنڈ کی توجہ کی ضرورت ہے کہ تم ایک سیکنڈ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اے اللہ میں گنہگار بندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے، بس ختم، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا مشکل کام نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنا یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ سے محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اللہ کا تعلق اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اللہ کے نام کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اتنے قریب ہیں، تمہاری رب بھی تمہارے سے اتنے قریب نہیں، شہرہ اللہ جو اتنا قرب اللہ ہمارے سے کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں تمہارا دوست ہوں، اللہ ولی المومنین، میں تمہارا دوست ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تم میرے پاس آؤ، مجھے رو کر پکارو، تنہائی میں پکارو، مجمع میں پکارو، سر عام پکارو، تم جو ہے گھروں میں بیٹھ کر یاد کرو، بازاروں میں بیٹھ کر یاد کرو، تم جہاں بھی یاد کرو، جس وقت یاد کرو، جون سی زبان میں یاد کرو، زبان سے یاد نہیں کر سکتے، دل میں یاد کرو، جہاں بھی تم یاد کرو گے مجھے اپنے سامنے پاؤ گے، میں تمہارے سامنے ہوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرتے تھے، انہیں کیا ضرورت تھی رونے کی؟ اللہ نے ان کے لیے تو اعلان کر دیا تھا نا کہ ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، ان کو کیا ضرورت تھی رونے کی؟ جنگ بدر ہو رہی ہے، 17 رمضان ہے، اس سے پہلی رات ہے، اور 313 کا مجمع ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، دیکھا آپ سجدے میں لیٹے ہوئے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے رحم آ گیا حضور کو دیکھتے ہوئے، میں نے حضور کی پیٹھ تھپتھپائی، میں نے حضور کو اٹھایا، حضرت آپ اٹھیے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کا یہ رونا ضائع نہیں ہوگا۔ وہ اتنے رویا کرتے تھے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اور ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس ایمان نہیں، ہمارے پاس اعمال نہیں، ہمارے پاس جو ہے نیکیاں نہیں، ہمارے پاس حسنات نہیں، ہمارے پاس صدقہ خیرات نہیں، ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود جو ہے ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں،
اللہ کے سامنے روتے نہیں، اللہ کو خوش نہیں کرتے، اللہ رب العزت کو راضی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو مناتے نہیں. یہ مجلسیں، یہ ہمارے اکابرین کی قائم کردہ نشانیاں ہیں. ان مجلسوں میں شرکت کر کے اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. ساری دنیا جو ہے دوائیاں کھاتی ہے دلوں کو سکون دینے کے لیے، ساری دنیا تنہائیاں اختیار کرتی ہے کہ ہمارے دلوں کو اطمینان مل جائے. دنیا گھومنے جاتی ہے، جنگلوں میں جاتی ہے کہ دلوں کو اطمینان مل جائے. ارے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں دلوں کا اطمینان چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم ہماری یاد میں آؤ، اللہ کے ذکر میں آؤ، تمہیں سکون ملے گا. تم اپنے سکون کی تلاش چاہتے ہو تو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آؤ. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ کر آؤ اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً قبول کریں گے. اللہ کو تمہارے سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے سے رشتہ ہے. وہ رشتہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی لالچ نہیں. اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اس محبت کے پیچھے کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ اس محبت کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے بندوں سے محبت کی، سوائے اس کے کہ ہمارا فائدہ ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے دل روشن ہو جائیں، سوائے اس کے کہ ہماری نسلیں سدھر جائیں، ہمارے ایمان بن جائیں، ہمارے یقین بن جائیں. جوان جوان میتیں ہو رہی ہیں، بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. جوان جوان جنازے جا رہے ہیں، کسی کو پتا ہے کہ کتنا جیے گا کوئی؟ کسی کو پتا ہے کہ کب جنازہ اٹھ جائے؟ کسی کو پتا ہے؟ شیخ ساجد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک آدمی کو بیمار کو دیکھنے کے لیے گیا اور اس بیمار کے سرانے بیٹھا. اللہ کی شان، وہ جو دیکھنے گیا تھا اس کا انتقال ہو گیا، جو بیمار تھا وہ ٹھیک ہو گیا. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے. زندگی کا ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، ایک منٹ کا بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو. یہ زندگی اتنی بے وفا ہے، اس لیے آج جو کر لو جو کرنا ہے، یہ چند منٹ کے لیے، چند منٹ کے لیے یہ مجلس ہے، چند منٹ کے لیے یہ مجلس ہے. گھر گھر کے اندر منعقد کرو، گھر گھر کے اندر اپنے بچوں کو لے کر چند منٹ کے لیے. میں نے گزشتہ ہفتے بھی بات کی تھی کہ چند منٹ کے لیے ذکر کی مجلس اپنے گھر میں قائم کرو. بچوں کو جو ہے تھوڑا سا بتاؤ ایمان کے تعلق سے. میں نے بعض اکابر سے سنا ہے کہ جس طریقے سے مسلمان بدعملی کی طرف جا رہا ہے نا، اور بدعملی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اگر اسی طرز پر رہا اور اپنا یہ طرز عمل نہ بدلا، نیک اعمال کی طرف توجہ نہ کی، تو خدا نہ خواستہ خطرہ ہے کہ ہماری تیسری نسل کافر اور مرتد پیدا نہ ہو. ہمیں یہ خطرہ ہے جس طرز پر مسلمان اس وقت جا رہا ہے. کتنی مسجدیں ہیں ساری خالی پڑی ہیں، ویران پڑی ہیں. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، قرآن کریم میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک اپنی فکر کر لے. اپنی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. ہمیں دوسروں کی فکر رہتی ہے. میں خود دیکھ لوں کہ میری زندگی کے اندر کتنا نیک عمل ہے. میں خود سوچ لوں کہ میں کتنی اللہ کے لیے 24 گھنٹے میں کتنا کیا کر رہا ہوں. اللہ کے لیے میں اللہ کا ذکر میں کتنا کر رہا ہوں، میں نیک اعمال کتنے کر رہا ہوں، میری نفلیں کتنی ہیں 24 گھنٹے کی، میری تہجد ہے یا نہیں ہے، اوابین ہے یا نہیں ہے، میری فرض نمازوں کا کیا حال ہے. کئی نمازوں کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضرت میں ایک دعا کرانا چاہتا ہوں آپ سے. حضرت نے فرمایا بتائیے. حضرت نے کہنے لگا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 2 رکعت اپنی زندگی میں ایسی پڑھ لوں کہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک اللہ کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کا خیال نہ ہو. کراتا ہے کوئی ایسی دعا؟ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس ایسی دعا کراتے ہیں، اور ہمیں غور کرنے کا مقام ہے کیا زندگی کی ہماری 2 رکعتیں ایسی ہیں کہ ان 2 رکعتوں میں اللہ کے علاوہ ہماری نظر کہیں اور نہ گئی ہو. 2 رکعت ایسی مل جائیں گی اگر اللہ نے کہہ دیا کہ 2 رکعت ایسی لے کر آؤ جس میں تمہیں میرے علاوہ کسی اور کا خیال نہ آیا ہو. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ دعا سن کر ساروں قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آخر وقت تھا شیخ کا. حضرت شیخ نے فرمایا کہ میرے بھائی تو یہ کہتا ہے کہ 2 رکعت ایسی. زکریا پوری زندگی کوشش کرتا رہا
کہ مجھے ایک سجدہ ایسا نصیب ہو جائے جس میں اللہ کا خیال نہ آئے. میرے پاس تو ایک سجدہ بھی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا خیال نہ آیا ہو. یہ تھے ہمارے اکابر, یہ تھے ہمارے بزرگان دین. اپنے آپ کو کتنا مٹایا اللہ کی شان. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو, اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو, اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لاؤ. روزانہ ہماری نیکیاں پچھلے والے دن سے بڑھنی چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے حضرت نیک عمل کرنا تو چاہتا ہوں, طبیعت بھی ہے, جب بیان سنتا ہوں دل بھی کرتا ہے کہ ہمیں نیک بننا ہے, لیکن جب اپنی عملی زندگی پہ آتا ہوں اس وقت پھر ڈاواڈول ہو جاؤں. کوئی ایسا نسخہ بتا دو, ایسا عمل بتا دو کہ جس سے میں نیک اعمال کرنے لگوں. حضرت نے فرمایا بہت آسان نسخہ ہے. کیا کہ صبح اور شام بستر پہ اٹھنے سے پہلے, جیسے آپ بستر صبح کو اٹھے, اللہ سے یہ دعا کر لیں کہ اللہ یہ دن روشن ہو رہا, پورا دن میرا گناہوں کے اور نافرمانی سے بچا کر گزارنا, پورا دن. اور رات کو جب بستر پہ جائے تو پورے دن کا محاسبہ کر لے, جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کر لے, اور جو نیکیاں ہوئی ان پہ اللہ کا شکر ادا کر لے. یہ عمل اگر ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں, حاسبوا قبل ان تحاسبوا, کہ تمہارا حساب لیا جائے گا اس سے پہلے تم اپنا حساب لے لو. روزانہ کا 2 منٹ کا پوری دن کا محاسبہ کر لیا کریں. آج میں نے کتنے نفلیں پڑھی ہیں, آج میں نے کتنی غیبتیں کی ہیں, آج میں نے کتنی برائیاں کی ہیں, آج میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی, آج میں نے کسی کا مال پرایا تو نہیں کھایا, آج میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولا, آج میں نے کسی کی وعدہ خلافی تو نہیں کی, آج میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی, آج میں نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا, آج میں نے کسی کو مصیبت میں تو نہیں ڈالا, آج میری زبان سے میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی. یہ محاسبہ کر لیں, اس بات پہ غور کر لیں, تو پھر دیکھیں ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی. ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ راحتیں اور سکون دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اور دعا مانگنے کا اہتمام کریں, دعا مانگنے کا اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ سے خوب تعلق لگائیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس بات کا یقین رکھو کہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اپنی دعاؤں کے اندر قبولیت کا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں ہماری دعا قبول ہوگی. جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ کے سامنے روتے ہیں, اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آتی ہے یہ چیزیں, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے یہ چیزیں. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, آج موقع ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے سنبھلنے کا وقت دیا ہے ہمیں کہ ہم لوگ سنبھل جائیں, ہم لوگ کوشش کریں, سنبھل جائیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتے ہیں پھر اللہ رب العزت اس بندے کو یہ نہیں دیکھتے کہ کون بندہ کیا ہے, اس کو ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں, ہدایت کی راہیں ہموار کر دیتے ہیں اس بندے کے لیے. تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں, روزانہ چاہے 1 پاؤ پڑھیں, روزانہ قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنائیں, روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کریں. ہم سوچ تو لیں کہ ہم اللہ کے پاس اس طرح جانا چاہتے ہیں کہ ایک بار بھی ہمارا قرآن کریم ہماری زبان پہ نہیں آیا, اللہ کا کلام ہماری زبان پہ نہیں آیا. چاہے 1 پاؤ پارا پڑھیں, 1 رکوع پڑھیں, لیکن روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں, روزانہ معمول رکھیں کہ ہاں بھائی مجھے جو ہے کیا کرنا ہے, قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے, تلاوت پہ خاص زور دینا ہے. اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ تلاوت کرتا ہے اس کے دل پہ جو زنگ لگتا ہے گناہوں کا, اللہ تعالیٰ اس زنگ کو ختم فرما دیتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں, ان مجلسوں میں ہمارا ہفتے میں آدھ پون گھنٹہ لگ جائے پڑے کوئی بات نہیں, اپنے کام کو آگے پیچھے کرو اور جو ہے ان مجلسوں میں شرکت کرو. یہ ہفتے کی مجلس ہے, کہیں بھی کسی بھی بزرگ کی مجلس ہو, درس قرآن ہو, درس حدیث ہو, اس میں شرکت کرو. کہیں نہیں جا
سکتے، عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کے سامنے اللہ اس کے رسول کی باتیں کر لو، ان کے ایمان کو بناؤ، ان کا ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ العظیم ہمارے لیے آگے کے دروازے کھلیں گے، آگے کے راستے کھلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جو ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا ذکر، جو حضرات جہاں سے بیت ہیں وہ وہاں اپنے پیر صاحب کی بتائی ہوئی تسبیحات پڑھیں، جو بھی انہوں نے تسبیحات بتا رکھی ہے، اور جو حضرات کہیں بیت نہیں ہے، جہاں ان کا دل چاہتا ہے، جہاں ان کو سہولت ہو وہاں بیت ہو جائیں، اور بیت ہونے کے بعد جو ہے اپنی جو تسبیحات ہمارے پیر ہمیں بتلائیں ان تسبیحات پہ ہم عمل کریں، پڑھیں ان تسبیحات کو، صبح کو پڑھیں۔ ہمارے اکثر اکابر کا معمول یہ ہے، ہمارے تمام ہی اکابر کا معمول یہ ہے کہ وہ ابتدا کے اندر شروع میں 4 تسبیح صبح کی بتاتے ہیں، 4 تسبیح شام کی بتاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے کہ پہلے سبحان اللہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اسی طریقے سے پہلا کلمہ، ایک تسبیح پہلے کلمے کی، ایک تسبیح درود پاک کی، اور ایک تسبیح استغفار کی۔ یہ 4 تسبیح تو روزانہ کا معمول بنا لیں کہ ہمیں صبح کو بھی پڑھنی ہے اور شام کو بھی پڑھنی ہے۔ اس میں بہتر تو ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں، لیکن اگر بیٹھ نہیں سکتے تو آپ چلتے پھرتے اپنی یہ تسبیحات پوری کر لیا کریں۔ ٹہلنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی تسبیح لے لی اور بھائی تیسرا کلمہ اور جو ہے پہلا کلمہ، درود پاک، استغفار، اپنی 4 تسبیح صبح شام پوری کریں۔ ان 4 تسبیح کی برکتیں اتنی ہیں کہ یقین جانیے آپ کو خود نظر آئیں گی کہ یہ تسبیحات کیا چیز ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور تو بخشائے دے، ہم کتنی مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے ایک تسبیح کا معمول بنا استغفار کی، درود پاک کی، اسی طریقے سے پہلے کلمے کی اور تیسرے کلمے کی۔ اور جن حضرات کو ان کے بزرگوں نے، ان کے پیروں نے ذکر کی اجازت دی ہے، وہ یہاں آئیں یا ایسی مجلسوں میں کہیں بھی شرکت کریں تو ان کو چاہیے کہ اپنا آہستہ آہستہ 3 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، 2 تسبیح الا اللہ کی اور 1 تسبیح اللہ کی، یہ 6 تسبیح جو ہے وہ اپنی پوری کر لیا کریں۔ زیادہ زور سے ذکر نہ کریں اپنی۔ جب ہم ذکر کریں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان دوسرے ذکر کرنے والے کی طرف جاتا ہے۔ یہ نہ ہونا چاہیے۔ دوسرا کیا کر رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اس کو مت دیکھیں، اپنے ذکر کی طرف جو ہے خیال رکھیں۔ ہمیں اپنا ذکر کرنا ہے، دل پہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی ہے، اور یہ خیال کرنا ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کی رحمت کا نور آسمانوں سے اترتا ہے اور وہ ہمارے دلوں میں آتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں آتا ہے، اور اس کی برکت سے جو ہے زبان پہ اور دل پہ وہ اللہ اللہ کا نام جاری ہو جاتا ہے، اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے جب ہم ذکر کریں۔ اس لیے کسی کی طرف توجہ نہ ہونی چاہیے، اپنی آنکھیں بند کر کے چپ چاپ اپنے اللہ کو اس طرح یاد کریں کہ اللہ آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے، اللہ کی معیت آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ سب حضرات قبلے کی طرف رخ کر لیں اور اپنا ذکر سے شروع۔ جمعہ کا دن ہے مبارک، تھوڑا سا درود شریف پڑھیں سب۔ اللہم صل اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم
کی ہے، اے اللہ تیرے غلامی میں آئے ہیں، تیرے بندے ہیں، اے اللہ حقیقت میں بہت گندے ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اے کریم آقا ہمیں معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لنجشوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ اس وقت میں جب کہ چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے، اس وقت میں جب کہ چاروں طرف تیری نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، حکم و دولیاں ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں، اے اللہ بازار میں جاتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں، تنہائی کی زندگی میں بھی گناہ ہے، مجمع کی زندگی میں بھی گناہ ہے، اے اللہ تو ہم سے بہت ناراض ہے، اللہ سود ہم کھا رہے ہیں، پیاز ہم لے رہے ہیں، سٹے ہم لگا رہے ہیں، شرابیں ہم پی رہے ہیں، زنا کے اڈوں میں ہم کھڑے ہیں، اے اللہ گناہوں اور نافرمانیوں میں اللہ ہم کھڑے ہیں، کون سی جگہ ہے اللہ جہاں ہم نہیں ہیں، اے اللہ ہم نے تو ایسے گناہ کیے آسمان بھی شرما گئے، زمین بھی کپ کپا گئی، اے اللہ دنیا کی جو مخلوقات ہیں وہ بھی شرمندہ ہو گئی، اے کریم آقا تو ہمیں معاف فرما دے، اے رحیم اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ان مجلسوں کو قبول فرما دے، اللہ یہ لوگ صرف تیری محبت میں یہاں آئے ہیں، اللہ صرف تیرے نام لینے کے لیے یہاں آئے ہیں، میرے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ تو بھی ہم سے محبت کر لے، اللہ ان بندوں میں ہمارا نام شامل کر لے جو بندے تیرے مقبول ہیں، تیرے محبوب ہیں، جنہوں نے تجھے اپنا مقصود بنایا، اپنا معبود حقیقی بنایا، اللہ ایسے بندوں میں ہمارا نام شامل فرما، اے اللہ ہمارا نام شامل فرما، اللہ ہمارا دل سیاہ ہے، اللہ ہمارا دل سیاہ ہے، گناہ کرتے کرتے کالا ہو گیا، اللہ کے اندھیرے میں آ گیا، اے میرے کریم اللہ تیرا نام زبان پہ نہیں آتا، اللہ تجھ کو بھول گئے، اللہ تجھے بھول گئے، میرے اللہ تجھے تو سب سے زیادہ یاد کرنا تھا، اللہ دنیا میں آئے تھے تجھے یاد کرنے کے لیے، اللہ آئے تھے کس لیے جا رہے ہیں کس طرف، میرے اللہ تیری نظروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ دشمنوں کی نگاہوں میں چڑھتے جا رہے ہیں، اے کریم اللہ تمام جگہوں پہ پریشان ہے، اللہ ظلم کی چکی پیسی جا رہی ہے، میرے کریم آقا کون ہے ہمارا تیرے علاوہ، اللہ دنیا میں تانے دے رہے ہیں تمہارا اللہ کہاں ہے، اللہ دنیا میں تانے دے رہے ہیں تمہارا اللہ کہاں ہے، میرے اللہ دکھا دے نظارے دنیا کو، اللہ دکھا دے اپنی قدرت، اللہ جی دکھا دو اپنی طاقت، اللہ جی دکھا دو اپنی طاقت، اے کریم اللہ ہے وہ رب جس نے ابابیلوں کو بھیجا، اے اللہ ہے وہ رب جس نے جنگ بدر میں نصرت و مدد کی، اے اللہ رب تو بھی وہی ہے، اے اللہ لیکن ہمارے اعمال نہیں ہیں، اے میرے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ یہ پورا مجمع گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے، اللہ اتنے سارے لوگ کسی انسان کے گھر میں چلے جائیں، اللہ اس کا دل پگھل جائے گا، اللہ تو انسانوں کا رب ہے، تو ہمارا کریم ہے، رحیم ہے، ہم تیرے در پر آئے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اے کریم اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ان سب کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، ہمارے گھروں میں دینداری پیدا فرما، اللہ مظلوم مسلمانوں کی سارے عالم میں مدد فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، مدد فرما، اے کریم اللہ، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے تیرے آگے اپنے فریاد رکھ لے، میرے اللہ تیرے آگے اپنے فریاد رکھ لے، اور کچھ ہمارے سے نہیں ہو سکتا، اللہ ہم اتنے کمزور ہیں نہیں کر سکتے، اے کریم اللہ تو ہمیں محروم نہ فرمانا، ہمارے ملک میں اپنا آواز پیدا فرما، آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرما، یہاں ہر جگہ اپنا آواز پیدا فرما، ہمارے تینوں حرموں کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت اللہ کی حفاظت فرما، مسجد نبوی کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ ہم نے مسجد خالی کی انہیں اسپتال بھر دیے، میرے اللہ اسپتال مسلمانوں سے بھرے پڑے، اللہ میں اسپتالوں میں نہ بیٹھنا، کورٹ کچہریوں میں نہ بیٹھنا، مقدمات میں مسلمان گرفتار ہے، جیلوں کی صحبتوں میں ہمیں کون سی جگہ ہے دنیا کی صرف مسجدوں کو چھوڑ کر جہاں ہم کھڑے نہیں ہیں، اللہ میں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، اللہ ہمیں عافیت
عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، حکمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، شجاعت نصیب فرما، بہادری نصیب فرما، ہونے کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ چین اور سکون ختم کر دینے والی پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرما، ہمیں انبیاء جیسی صحت نصیب فرما، انبیاء جیسی حکمت عطا فرما، انبیاء جیسا حوصلہ عطا فرما، انبیاء جیسی اپنی محبت پیدا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے بھائی یہاں آئے ہیں اللہ ان سب کی آمد کو قبول فرما، ان سب بھائیوں کی جائز مرادوں کو پوری فرما، سب بھائیوں کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بھائی سب حضرات کھانا کھا کر جائیں۔